یہ ارشاد خوبصورت پروردگار نے فرمایا، یوں ہمارے خالق اور مالک نے تمام آسمانوں اور زمینوں کی خاطر انسان کو نہیں بنایا، انسان کی خاطر تمام زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اور پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، احسن التقویم بنایا اور احسن التصویر بنایا۔ یہ احسن التقویم بھی ہے اور احسن التصویر بھی ہے، اس کا قوام بھی خوبصورت مادے سے لیا گیا ہے، اور اس کی تصویر جو ظاہر بنائی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور بندے کو مکرم بنایا، معظم بنایا، بزرگ بنایا، اور فرمایا انسان والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کا قوام بڑی حسین طریقے سے بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا کائنات کی تخلیق، یہ جو کائنات ہے یہ اپنی تخلیق سے پہلے صرف اور صرف توانائی کی صورت میں موجود تھی۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ تمام چیزیں یہ تخلیق سے پہلے کس صورت میں تھی؟ انرجی کی صورت، توانائی کی صورت، انرجی کی صورت میں تھی، توانائی کی صورت میں تھی۔ آخر کار یاد رکھو، اس توانائی کو یہ صورت بخشی، اس توانائی کو یہ صورت بخشی، اور آخر کار پھر توانائی ہی باقی رہ جائے گی، صورت مٹ جائے گی، اس لیے کہ صورت صرف اسی کو زیبا ہے۔ صورتیں مٹ جائیں گی اور پھر وہ نیا ڈیزائن تخلیق کرے گا، پھر وہ پروردگار عالم نیا ڈیزائن بنائے گا۔ تو گویا ابھی جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات تخلیق سے، پیدا ہونے سے پہلے توانائی کی صورت میں موجود تھی، اور پھر یہ کائنات اس توانائی سے بنی، مادی، جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، ملکی، جناتی، یہ اس توانائی سے تخلیق پائی۔ یہ توانائی پھر اپنی توانائی کی طرف لوٹ جائے گی، اور آخر کار یہ تمام مادہ پھر انرجی کی صورت میں بدل جائے گا، چونکہ مادہ ختم نہیں ہوتا، صورت بدلتا ہے۔ مادہ اختتام کو نہیں جاتا، مادے پہ کوئی موت وارد نہیں ہوتی، وہ انرجی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا اسی سے اخذ کیا گیا، اسی سورہ مبارکہ سے دوسرا ارشاد فرمایا کہ انسانی نفس بچ جائے گا، باقی ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسانی نفس بچ جائے گا، کیوں بچ جائے گا؟ کہ وہ صرف نور ہے، یعنی نفس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روح۔ نفس کی انتہائی زبردست، مستحکم اور مضبوط توانائی کا نام ہی روح ہے۔ یہ نفس کی حالت میں جب آتی ہے تو یہ صورت ہوتی ہے، اور جب یہ روح کی صورت میں جاتی ہے تو توانائی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور یہ توانائی ہر چیز میں موجود ہے۔ اب ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مثلا آپ ایک بادام لے لیں،
اس کے باہر مضبوط ایک چھلکا ہے جس کے اندر وہ اس کا وجود موجود ہے. جی جب یہ ایک باہر کا ایک چھلکا ہوتا ہے یعنی وہ گٹھلی، اس کے باہر ایک اور عارضی چھلکا بھی ہوتا ہے جس کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے. ایک دوسرا پھر اس کے اندر وہ مضبوط چھلکا ہوتا ہے جس کو آپ توڑتے ہیں، جس کے اندر وہ محفوظ ہوتا ہے. دو تیسرا پھر اس کے اوپر ایک باریک جھلی رکھی ہوتی ہے جس کو آپ اتارتے ہیں مگر کھا بھی سکتے ہیں. طبیعت اگر نفاست والی ہے تو اس کو اتار دیا جائے گا، اور اگر نفاست طبیعت میں نہیں اس کو لے لیا جائے گا. تین پھر اس کے اندر جو گودا ہے وہ. چار پھر اس کے اندر آئل ہے. پانچ پھر اس کے اندر آئل کے اندر انرجی ہے، طاقت ہے. چھ یہ چھ چیزیں ہیں. توجہ دیجئے، انسان کے معرفت کے لطائف بھی چھ رکھے گئے. کتنے رکھے گئے؟ بعض انسانوں کی قلب کی نرمی اس چھلکے کی مانند ہے جو باہر سخت گٹھلی کے اندر ہے، مگر اندر نفاق کی گٹھلی کا وجود بہت سخت ہوتا ہے. تو ارادہ پسپا ہوتا رہتا ہے، ارادہ بنتا رہتا ہے. عبادت میں دل لگتا رہتا ہے، عبادت سے دل اچاٹ ہوتا رہتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے خائف ہوتا رہتا ہے. اس کی ایک مانند، ایک مثال، اور وہ اندر کی جو سخت پردہ ہے اس کو اگر جب تک سخت ضرب سے توڑا نہ جائے تو اس وقت تک آپ اندر اس توانائی کے وجود تک پہنچ نہیں سکیں گے. اس کو توڑنا پڑتا ہے، اور اس کو توڑنے ہی کے لیے ارشاد فرمایا وَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وہ سخت چھلکا توڑنے کے لیے تجھے سخت مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور سخت مجاہدے کا وقت اور ٹائم سحری کا ہے. جب تو 2 رکعت اٹھ کے پڑھتا ہے، شدید ترین ضرب لگتی ہے اس نفس کے اس چھلکے پہ تو وہ چکنا چور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ٹوٹ گیا، آگے نفاست تباہ تیری ہے کہ وہ جو چھوٹا سا چھلکا ہے غفلت کا اس کو بھی اتار پھینک. وہ جو اس کے اندر چھوٹا سا چھلکا ہے اس کو بھی اتار پھینک. اور پھر تیری مرضی ہے کہ اس توانائی کو اپنی اس انڈسٹری کے اندر ڈال کے اس کا آئل اور انرجی نکال، یا باہر نکال کے انرجی کو اندر لے جا اور طاقت حاصل کر. تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اتنے 6 پروسیس سے گزرا. اب یہ تو وہ تھے جو ہمیں سامنے نظر آئے، مگر وہ جو گٹھلی ہم نے توڑی اس میں درخت بھی موجود تھا، اس میں پتے بھی موجود تھے، اس میں شاخیں بھی موجود تھی، اس میں تہ در تہ کروڑوں اربوں مزید بادام بھی موجود تھے، مزید توانائیاں بھی موجود تھی، مگر نظر آنے کی حد تک ہمیں صرف وہی وہ مخفی توانائیاں ہمیں نظر نہیں آئی. ان کو نظر آنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس علم نے مخفی توانائیوں تک تو پہنچا دیا، مگر اس سے کاشت کرنے میں اور پھر اس توانائی کے حصول کے لیے مزید محنت اور جد و جہد کرنے کے لیے مزید وقت درکار تھا.
اب یہ طویل سلسلہ چلا گیا تو بات یہاں تک پہنچی انسانی